إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، ملک کا بادشاہ ٹھیک ہو تو رعایا بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ بادشاہ ایماندار ہو، بادشاہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، بادشاہ دیانتدار ہو، ملک کا صدر لوگوں کا خیر خواہ ہو، تو پھر اس ملک کے اندر امن بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، آپس میں محبت اور پیار بھی ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر خوشحالی ہوتی ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، کوئی کسی دوسرے سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب بادشاہی خراب ہو جائے، بددیانت ہو جائے، کرپشن کا دل دادا ہو جائے، جب بادشاہی جس نے انصاف دینا تھا وہی ظالم ہو جائے،
تو پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ بس یہی بات اپنے دماغ میں بٹھائیے. یہ آپ کا وجود ایک ملک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. آپ اپنے وجود کو ایک ملک تصور کریں. اس کا ایک بادشاہ ہے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا جو ملک ہے، آپ کا یہ جسم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. یہ امن، سکون، پیار، محبت کی زندگی بسر کرے گا. لیکن اگر اس ملک کا، اس وجود کا بادشاہ خراب ہو گیا، پھر یہ آنکھوں کا شہر برباد، یہ کانوں کی گلیاں تباہ ہو گئیں، یہ ہاتھوں کی دنیا خراب ہو جائے گی، یہ پاؤں کا چلنا یہ بالکل بیکار ہو جائے گا. کوئی بھی کسی کو امن اور سکون اور چین نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. لوگو، آپ کے جسم کا بادشاہ وہ دل ہے. اگر دل ٹھیک ہو گیا تو سارے کا سارا جسم، یہ ملک، یہ سلطنت، یہ مملکت، یہ رعایا، یہ بالکل امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا بادشاہ ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرے گا، ہمیں غلط راستے پر نہیں چلائے گا، ہمارے لیے یہ ملک اندھیر نگری نہیں. وہ پھر بڑے سکون کے ساتھ ہاتھ بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، دماغ بھی، جسم کا ایک ایک حصہ وہ صحیح زندگی بسر کرے، کیونکہ ان کو پتا ہمارا بادشاہ ٹھیک ہے. لیکن وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. دل خراب ہو گیا، پھر نہ تیرے ہاتھ کسی کام کے، نہ تیری آنکھ کسی کام کی، نہ تیرا دل کسی کام کا. کیونکہ پھر سننے، گانے سننے، بدکاری کو دیکھنا اور ہاتھوں سے غلط کام کو پکڑنا، پاؤں سے غلط راستے پر چلے گا تو، کیونکہ تیرا بات ہی ٹھیک نہیں. وہ تجھے جو حکم دیتا ہے وہی تو کرتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جب بادشاہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر بادشاہ سیدھے راستے پر چلتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے میرا مالک میری گرفت کرنے والا ہے، میرا اللہ میرا مالک ہے. جب بادشاہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا. تو جب بادشاہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے دل کو، اپنی خواہش کو، اپنے جو من میں آیا اس کو الہ بنا لے گا، تو پھر آنکھیں، کان، ہاتھ، زبان، پاؤں، ٹانگیں، یہ سب کچھ تو اس کے تابع. پھر انہوں نے تو وہی راستہ اختیار کرنا. اس لیے سب سے پہلے اس بات کی فکر کیجیے میرا دل کس طرف چل رہا ہے. کیا میرے دل کے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی تو اپنی زبان میں کیا کہتے ہوتے ہیں، نیت صاف کام راس. نیت درست ہوگی تو کام بھی ٹھیک ہوگا. اور نیت کہاں ہے؟ دل میں ہے. تو دل ٹھیک ہوگا تو کام ٹھیک ہوگا. نیت میں فتور ہے، کھوٹ ہے، دغا بازی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی ہے، تو کام کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ دل ہی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے آخرت میں بھی اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو آپ کو کام آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ تیرا مال تجھے کام آئے گا، نہ تیری اولاد تجھے نفع دے گی، مگر تیرا دل اگر سلیم ہے، تیرا سینہ درست ہے، وہ بغض، حسد، کینہ، کفر، شرک، نفاق سے پاک ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، پھر تجھے فائدہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا جو محل ہے، ایمان کی جو جگہ ہے وہ تیرا دل ہے.
جب دل خراب ہو، ایمان ہی نہیں اس کے اندر، تو پھر باقی کام تو سارے خراب ہو گئے. تو انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز تو وہ تو ایمان ہے. سب سے قیمتی چیز تو انسان کے پاس، دنیا مال و دولت کچھ بھی نہیں. انسان کا سارا جسم نوچ لیا جائے، ایمان اس کا باقی ہے تو وہ جنتی ہے. ایمان ہی نہیں تو ایمان کا تعلق دل کے اندر. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ رب العالمین نے تمہارا ایمان تمہارے دلوں کے اندر مزین کیا ہے، دل کے اندر تمہارا ایمان ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان تو بھی دل کے اندر آیا نہیں، تم کیسے اپنے آپ کو مومن کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اور حقیقت میں ایمان ان کے دل میں پہنچا نہیں. ایسے لوگوں کا ایمان سے، اسلام سے نکلنا اور کفر کی طرف جانا آپ کو پریشان نہ کرے. کوئی بات نہیں، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، ایمان تو ابھی دل کے اندر داخل ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے پورے جسم میں اگر کسی چیز کو اپنی نگرانی میں رکھا ہوا ہے تو وہ دل ہے. کوئی تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرے ہاتھ، ان کی کوئی ضرورت نہیں. تیرا دل اگر ٹھیک ہے تو باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تیری شکل و صورت بڑی خوبصورت، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ کو تیرے اس چہرے، تیرے اس وجود کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ تیرے مال و دولت کہ تو بڑا امیر ہے، بڑا سیٹھ ہے، کوئی ضرورت نہیں. اللہ نہیں دیکھتے. ہاں کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تو دیکھتے ہیں تیرا دل کیسا ہے، تیرے اعمال کیسے. فکر کیجئے کہ دل کو صحیح رکھنا ہے، اس کی سلامتی، اس کی درستگی، اس سینے کی اصلاح یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہر وقت اس بات کو اپنے دماغ اور اپنے دل کے اندر بسا لو کہ ہمارا ایک ایک قدم وہ ظاہری ہو، وہ پوشیدہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے، اس کے مراقبے میں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم بات زبان کی کرتے ہو اونچی آواز سے یا آہستہ آواز سے، اللہ تو تمہارے دل کے جو بید ہیں، جو فکر ہے، تیرے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں؟ اور تیرے دل میں تو ابھی وسوسہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، میرے علم میں پہلے ہوتا ہے. تو سوچتا ہے بعد میں ہے، پتہ مجھے پہلے ہوتا ہے کہ کیا سوچنے لگا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے دل کے حالت کو جانتا ہے. میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا میرے دل میں خیال آ رہا ہے، میں کیا کرنے لگا ہوں. جب یہ مراقبہ مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کا مراقبہ مضبوط ہوگا اتنی دل کی اصلاح ہوگی. دوسری چیز، انسان کا دل جو ہے نا وہ سلامت کیسے رہے گا؟ اسلام کو عام کرنا. کیونکہ دل کے اندر جو نفرت ہے، جو بغض، عداوت، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھتا، اس کو سلام نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبت اور آپس میں پیار نہ ہو جائے.
اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جب وہ تم عمل کرو تو تمہارے اندر ایمان، پیار اور محبت پیدا ہوگا، جب پیار اور محبت ہوگا تو تمہارا ایمان ہوگا، جب ایمان ہوگا تو تم مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو، تمہارے اندر سے ہر قسم کی نفرت، کدورت، بغض، حسد، کینہ، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے لے کیوں جی، میں کوئی منجی تھلے جمیا، یہ میرے ساتھ زیادتیاں کرتا جائے، یہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا جائے اور میں اس کو سلام کرتا جاؤں؟ ہماری تو یہ حالت ہے۔ نہیں، تو سلام کر، وقت نہیں، ورنہ آپ کو کئی واقعہ سناؤں کہ سلام کرنے کی وجہ سے آپس کی نفرتیں، کدورتیں کیسے ختم ہوتی۔ تیسری چیز جو انسان کے سینے کو صحیح کرنے والی ہے، اس کی اصلاح کرنے اور اس کو صحیح سلامت رکھنے والی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں لا تحاسدوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ حسد نہ کیا کرو، بولی نہ بڑھایا کرو، بغض نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے باتیں، غیبت نہ کیا کرو، اور نہ ہی کوئی کسی کی خرید و فروخت پر، سودے پر اپنا سودا کرنا شروع کر دے کہ دیکھے کہ مجھے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا، اس کو پتہ نہیں ہے، لہذا اس کو 4 دام زیادہ دے کر وہ خرید لے اور اس کو محروم کر دے۔ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے زندگی بسر کرو۔ کیوں؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ ولا یحقرہ، مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، جو حقیر سمجھتا ہے اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ التقوی ہا ہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، اگر دل کے اندر تقوی نہیں تو تیری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ آج عموماً یہی سنتے ہیں کہ جی ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ نہیں، اصل مقصد نہیں ہے یہ، زندگی مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو، ٹھیک ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، عبادت کرو، لیکن اگر عبادت کرنے کا مقصد وہ تقویٰ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت سے اگر تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو تیری زندگی کا مقصد تجھے حاصل نہیں ہوا، تو بیکار زندگی پسند کی ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، رب العالمین فرماتے ہیں یہ عبادت کر کر کے تھک گیا، مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن پہ غور کیا کرو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ التقویٰ ہا ہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، أن يحقر أخاه المسلم، کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت حرام ہے۔ حقیر جو سمجھتا ہے وہ دوسرے کی بےزتی کرے گا، جس طرح قتل کرنا حرام ہے، مال چرانا حرام ہے، اسی طرح دوسرے کی بےزتی کرنا، انسلٹ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح، سینے کی اصلاح تب ہوگی جب تو اللہ سے ڈرنے والا متقی بن جائے گا، اور جب تو بغض رکھے گا تو اس کا نقصان بھی سن لے۔ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے سوار اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، الا رجلا، مگر وہ آدمی اس کو معاف نہیں کیا جاتا، کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء ہو، بغض ہو،
اس کو معاف نہیں کیا جاتا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو فرماتے ہیں فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا انظروا هذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو شاید کہ جمعرات تک صلح کر لیں. جمعرات تک صلح نہیں کی تو ان کو مہلت دے دو شاید کہ سوموار تک صلح کر لیں، پھر ان کو معاف کروں گا. اس وقت تک معافی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اور اسی طرح موت کو یاد کرنا یہ انسان کے دل کی اصلاح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کن فی الدنیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے تم ایک مسافر ہو، ایک اجنبی ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، آگے خود بیان کرتے ہیں، خود کہتے ہوتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، ہمیشہ موت کو یاد رکھ. جب شام ہو تو بس غور کر لے کہ صبح ہونی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں ہے. صبح کا انتظار نہ کر، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلنا کس وقت موت آ جانی. موت کو یاد کر. اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو، لذتوں کو توڑنے والی چیز جو موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ اکبر. اسی طرح دل کی اصلاح، قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها الا فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخرہ. کیونکہ جب انسان قبرستان کی زیارت کرتا ہے، دیکھتا ہے قبر کے اندر جان کر دیکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے آج یہ آیا ہے کل کو مجھے بھی آنا ہے. جب یہ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے. جب یاد آتی ہے تو انسان اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، غور و فکر کرنا، یہ انسان کے دل کو صحیح رکھتے ہیں. اور اسی طرح رب العالمین سے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. جب انسان اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے تو پھر اس کو فضیلت کیا حاصل ہوتی ہے، فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں. سب سے افضل لوگ میں شامل ہو جاتا ہے. ای الناس افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ آپ نے کل مخموم القلب صدوق اللسان، جس کا دل نرم ہو، زبان سچی ہو، وہ سب سے افضل آدمی ہے. وقت تک یہ پوچھا مخموم القلب کیا ہے؟ اب میں ہوں التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. ایسا دل جو متقی ہو، جو صاف ہو، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اس کے اندر کوئی بغاوت کے عنصر نہ پائے جاتے ہوں، نہ اس کے اندر کوئی دھوکہ دہی ہو، نہ اس کے اندر کوئی حسد وغیرہ ہو. ایسا دل پاک اور صاف یہ مخموم القلب ہے. جس کا یہ دل ہو وہ سب سے افضل انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان انسان کا درست ہو جاتا ہے. لا یستقیم، آپ نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. انسان کا ایمان ہی اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک انسان کا دل درست نہ ہو. ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. انسان کا اس وقت تک دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو. تو سارا دن جھوٹ بولے، دغا کرے، دھوکہ دے، اور تو ہر وقت بک بک کرتا رہے، اسلام کے خلاف اپنی زبان کو چلاتا رہے، غیبت اور چغلی کا استعمال کرتا رہے، تو تیرا دل کیسے درست ہوگا؟ جب تیرا دل درست نہیں تو تیرے ایمان درست نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرات، انسان کے دل کی اصلاح کا فائدہ اور اس کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کل قیامت کے دن جنت کا وہ مہمان بن جاتا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. رب العالمین کا یہ اعلان ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل سے ہم ہر قسم کی غل، دھوکہ دہی نکال دیں گے. اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے اہل ایمان کو
ربنا اغفر لنا، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں اپنی نماز کے اندر، اپنی نماز کے بعد جب بھی اللہ سے مانگو یہ دعا پڑھا کریں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے. اور ساتھ کیا فرمایا؟ ولا تجعل في قلوبنا غل، وہ بیماری جو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہے اس کو دو لفظوں میں، دو حرفوں میں غل بولتے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غل، کیونکہ یہ غل دل سے نکلے گا تو قیامت کے دن جنت کے اندر وہی انسان جائے گا جس کے دل میں غل نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے بارے یہاں وعدے کیا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، کافروں کے بارے میں رکھو، مسلمان کے بارے میں نہیں. مسلمان کے بارے میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی، اشداء علی الکفار. اس لیے جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو اپنے دل کی اصلاح کرو. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.